بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا زبردست پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے. اور دوسرا، آج کل ذرا سیاست میں بھی گرما گرمی چل رہی ہے، پورا سیاست گرم ہے آج کل. اور 12 تاریخ عمران خان بھی آ رہے ہیں اٹک میں، تو اس حوالے سے یہاں جلسہ بھی ہوگا انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مدینہ پاک میں واقعہ ہوا ہے وہ بھی ایک المناک واقعہ تھا، اچھا نہیں ہوا ہے. جو لوگوں نے ان پہ آوازیں کسی ہیں، چور 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 کی آوازیں لگائی ہیں لوگوں نے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ مدینہ پاک میں ایک لوگ جاتے ہیں عبادت کے لیے. میں کافی عرصہ وہاں رہا ہوں، تقریباً 97 سے لے کے 2004 تک میں مکہ اور مدینہ میں رہا ہوں. تو وہاں تو بڑا پرسکون ماحول ہوتا تھا. وہاں تو بہت وہاں تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی پہ یہ اس طرح کی ووٹنگ ہو، یا کہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا. تو مجھے جہاں اس واقعے کا بہت زیادہ افسوس ہوا ہے، وہاں مجھے یہ دیکھ کے بھی بہت افسوس ہوا ہے کہ ہر بندہ عمران خان کو بلیم کر رہا ہے. یہ بگٹی، جو زین بگٹی صاحب ہیں، یہ بھی بلیم کر رہے ہیں عمران خان کو، بلکہ بہتان لگا رہے ہیں. یہ تو بہتان ہے یہ. اور احسن اقبال جو ہے، احسن اقبال بھی عمران خان کو بلیم لگا رہے ہیں، حالانکہ کوئی یہ عمران خان کوئی بھی پارٹی کا کوئی بندہ ادھر نہیں تھا. اس دن تو دعا ہو رہی تھی، 7ویں رات کی جو ہے نا دعا تھی. مولانا طارق جمیل صاحب دعا کر رہے تھے، اور ہر بندہ آن لائن، ہر ملک میں، ہر جگہ پہ اس ٹائم بندہ جو ہے نا اس دعا میں شامل تھا. جتنے بھی عمران کے چاہنے والے ہیں، یہ پاکستان کے چاہنے والے ہیں بیسیکلی سب. جو ہم لوگ کھڑے ہیں یا جو بھی کھڑا ہے وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے. اس لیے نہیں کہ یہ نواز شریف ہے یا شہباز شریف ہے. دیکھیں، جو کوئی چوری کرے گا نا تو وہ اس نے آگے جا کے خود جواب دینا ہے. اگر وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، کسی نے ملک کو لوٹا ہے. دیکھیں، اب جب بھی وہاں مکہ مدینہ، جو مدینہ میں ایک لوگ، وہاں ہر دنیا سے ہر بندہ آتا ہے وہاں، اور وہاں دنیا کا ہر بندہ موجود تھا. اور کچھ لوگ وہاں سوڈانی تھے، عربی تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے اور یہ سن رہے تھے کہ چور 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 کی آوازیں جو سب لگا رہے تھے نا. تو چور اصل میں عربی میں حرامی کو کہتے ہیں، جو حرام کھاتا ہے، یا جو محکموں کا یا ملک کا خزانہ لوٹتا ہے، اس کا حرام کھاتا ہے، جس کے پیٹ میں حرام جاتا ہے. تو وہ جو ہے نا، وہ بندہ، اس کو چور کہا جاتا ہے، حرامی کہتے ہیں عربی میں. تو باقی جو معاملات ہیں، ہر کسی نے آگے جانا ہے، اللہ کے آگے پیش ہونا ہے. لیکن مجھے صرف اس بات کا بھی بہت افسوس ہوا ہے کہ جن لوگوں نے یہ چور چور کی آواز لگائی ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اس طرح. میں اس کی مذمت کرتا ہوں، پرزور مذمت کرتا ہوں. لیکن جن لوگوں نے عمران خان کو بار بار کہہ رہے کہ یہ جی اس کے بندے تھے، وہ عمران خان نے بندے بھیجے ہوئے تھے، یہ پری پلان تھا، یہ کوئی پری پلان نہیں تھا. وہ کوئی شیخ رشید کی ویڈیو دکھا کے کہہ رہے کہ یہ دیکھو جی شیخ رشید کیا کہہ رہا ہے. شیخ رشید کہہ رہا تھا جی یہ جائے نا، جی جائے نا، تو دیکھیں لوگ ان کے ساتھ کیا کریں گے. ارے یار، یہ ہم بھی کہہ رہے تھے، یہ عام پبلک میں کئی دوستوں کو کہہ رہا تھا، یار یہ جو جب جائیں گے تو یہ کس منہ سے جائیں گے، کیونکہ لوگ تو جہاں نکلیں گے، لوگ تو کوئی کسی کو نہیں بخشتا. آج کل میڈیا ہے بھائی، یہی جو مریم نواز ہیں، انہوں نے تھوڑا کچھ کہا ہوا ہے، یہ تو مذاقیں کرتی تھیں. اور یہ جو مریم اور رنگزیب ہیں، کیا ہیں مریم، وہ بھی
اور مریم نواز بھی یہ عمران خان کے ساتھ مذاقیں کرتی تھی. یہ کہتی تھی یہ کون سی یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو, ایسی ہوتی ہے ریاست مدینہ, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ تو اللہ جانتا ہے انسان کے دل کی نیت میں, دل میں کیا ہے, یہ اللہ پاک جانتا ہے. بی بی مریم نواز, آپ لوگ اس طرح کی مذاق نہ کیا کریں. یہ دیکھیں جب لوگوں نے چور چور صرف یہاں تو نہیں کہا, یہ تو امریکہ جائیں گے تب بھی یہ لوگ وہاں بھی نعرے یہ پیچھے سے ہوٹنگ کریں گے. اب لندن میں کیا ہو رہا ہے, ہر بندہ کر رہا ہے. بس اللہ سے معافی مانگیں, اس ملک کی جو ہے نا خیر ہو. باقی ہم نہ ہوں گے تو کیا ہوگا, آپ نہ ہوں گے تو کیا ہوگا, یہ وہی ہے, یہ ملک ہوگا اور یہ رہے گا. اللہ پاک نے اس کو رکھنا ہے, قائم دائم رہے گا انشاءاللہ. اس کی فکر بی آپ بھی نہ کریں کہ یہ ملک جو ہے نا تم لوگوں ہی نے سنبھالنا ہے. اب نواز شریف صاحب تو آ کے کیا ابھی وہ دوسرے نئے سرے سے کیس جو ہے نا وہ کھیڑو گے کہ اس کو دوبارہ آ کے وزیر اعظم کی سیٹ پہ بٹھاؤ گے یا صدر کی سیٹ پہ بٹھاؤ گے. یہ دیکھیں نا آپ لوگوں نے بھی تو کیا کیا نہیں کیا. یہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب, میں تو بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے زرداری صاحب پہ کہ اتنا زیرک سیاستدان, ان کو کہتے ہیں کہ بڑا زیرک سیاستدان ہے. مجھے تو دکھ ہوتا ہے یہ بلاول بھٹو پہ. مجھے دکھ ہوتا ہے ہمارے اپنے سردار سلیم حیدر صاحب ہیں. میں کہتا ہوں کہ میرے خود میرے والد صاحب تھے, وہ پیپلز پارٹی میں تھے اور بھٹو کے عاشق تھے. بڑی پرانی بات ہے, ہم چھوٹے ہوتے تھے اس وقت. لیکن کیا اور کیا رہا ہے, یا تو زرداری صاحب بہت بڑی گیم کھیل رہے ہیں, تو شطرنج کے کھلاڑی نا زرداری صاحب, یا تو بہت بڑی گیم کھیل رہے ہیں. اور یہ شہباز شریف صاحب جو کہتے تھے نا کہ زرداری یہ ہمارا پیسہ ہمارے حوالے کر, تمہارا کون سا یار, کیا کوئی باریاں لگی ہوئی ہیں, کیا ایم آئی ایف سے قرضہ لے کے اس کو آدھا آدھا بانٹنا ہوتا ہے, کیا 4 آنے لگا کے 12 آنے تقسیم کرنے ہوتے ہیں, کیا اسی لیے ہم لوگ مقروض ہیں, کیا اسی لیے ہمارا جو ہے نا یہاں ہمارے سودے ہو رہے ہیں, ہمارے ملک کے سودے ہو رہے ہیں, ہمارے سیاستدانوں کے سودے ہو رہے ہیں. تو بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب یہ جو کارڈ کھیل رہے ہیں, مطلب ابھی عمران خان کو خواہ مخواہ یہ مذہب کا کارڈ کھیل کے نا, تو ابھی مریم نواز بھی ٹویٹ کر رہی ہیں اور جتنے بھی نون لیگ والے ہیں وہ اب یہ ایک کارڈ دین اسلام کا اور دین کو بیچ میں لا رہے. ارے خدا کا نام لو یار, کسی پہ بہتان مت باندھو. ہاں تو وہ بات بیچ میں رہ گئی کہ کیونکہ بات ذرا عام سی ہو گئی ہے, تو یہ جب بات عام ہو جاتی ہے تو ہر بندہ جو بھی سنتا ہے, مثلا میں بھی کہہ رہا ہوں, دوسرا بھی کہہ رہا ہے, ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ شہباز شریف نے واقعی تقریریں تو کی تھی نا. شہباز شریف صاحب آپ نے, میرا مطلب آپ ابھی ٹھیک ہے امپورٹڈ پی ایم ہے, میری کوئی سیاسی جماعت سے یا اس طرح کا کوئی مجھے کسی سے اختلاف نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستان کا فوجی ہوں میں, اور ہم یہ موت سے نہیں ڈرتے, نہ کسی سے ڈرتے ہیں, ہم صرف اس کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں. اندر ہمارے جو ہے نا صرف اللہ کا خوف ہے. کوئی یہ سوچے کہ ہم کسی سے حق کی بات کریں گے, یہ جو کچھ
کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو کچھ بنایا ہے، اگر لوٹتے بھی تو جو آپ ایم آئی ایف سے قرضے لے کے اس کو اگر اپنے پاس آپس میں بندر بانٹ کرتے ہیں تو ادھر ہی لگاتے نا. آپ جاتے رہتے ہیں، دبئی جاتے ہیں نہیں جاتے؟ سعودیہ تو گئے ہوئے ہیں ابھی. شہباز شریف صاحب ہر جگہ جاتے ہیں، آپ کی اولادیں بھی جاتی ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں. یہ ہمارا یہ اتنا خوبصورت ملک ہے. یہ ذرا کیمرے کو گھماؤ اس طرف، یہ پہاڑوں کی طرف ذرا گھما کے ایسے لاؤ، کتنا یہ خوبصورت ملک ہے. اور یہ میں کہاں بیٹھا ہوں، اور یہ کتنی پیاری اور کتنا ٹھنڈا اور شفاف پانی ہے، اللہ کی نعمت ہے. یہ اتنا پیارا ملک ہے، اور اس کو کیا بنایا ہے آپ نے؟ آپ لوگوں نے اب تک کیا کیا ہے؟ اس ملک کو کس ڈگر پہ لے گئے؟ اس میں خزانے پڑے ہوئے ہیں، یہ پہاڑوں کے اندر خزانے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی عام ملک نہیں ہے پاکستان، اور اتنا خوبصورت ملک ہے، اور اس میں اللہ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں. اس ملک میں ہم بھوکے نہیں مرتے. امریکہ، یہ جو امریکہ سے آپ کہتے ہیں بھکاری بن کے، تو ہم لوگ بھکاری بن کے تو ان سے بھیک مانگیں گے، ان سے قرضے لیں گے. ہم بھوکے نہیں مرتے. یہ جو ملک ہے ہمارا، یہ زرعی ملک ہے. ہم لوگ گزارا کرنے والے لوگ ہیں بھائی. جو اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی بڑی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. یہاں بھوک سے کوئی بھی نہیں مرتا، اور یہ ایک قوم بن چکی ہے. اب پہلے کی ماشاءاللہ قوم ہے، لیکن یہ عمران خان صاحب نے جو جگایا ہے اس کو، اب یہ قوم جاگ چکی ہے. اب یہ ہمارے جو بچے ہیں، یہ ملک ان کا ہے، ان کے مستقبل کا ہے آگے معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور نہ ہم بھکاری ہیں، نہ امریکہ سے ہم بھیک مانگتے ہیں، نہ انگلینڈ سے، نہ برطانیہ، نہ رشیا، نہ چائنا. ہم لوگ کسی سے بھیک نہیں مانگتے. ہماری الحمدللہ ایک محنتی قوم ہے. ہم لوگ تو اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا مزدوری بھی کر سکتے ہیں، اور ہم لوگ ہل بھی چلا سکتے ہیں، اور اس زمین کو ہم سونا اگلتی ہے یہ ہماری زمین. ہمیں کسی قسم کی، اور یہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب موسٹ ویلکم. آپ کا بھی ملک ہے، لیکن جو آپ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے ہر بچے کو پتہ چل چکا ہے. آج کل میڈیا دور ہے، آپ نے کیا کیا بنانا ہے، کتنا کھا لو گے یار. مجھے یہ بتائیں نا کہ دن میں کتنا اندر ہضم کر لو گے اپنے اندر، ہاں؟ تو یہ جو ہے، یہ جتنا ہضم کر سکتے ہو تو وہ تو 2 ٹائم کی روٹی ہے بھائی. یہ لگژری لائف چاہیے. تو لگژری لائف اپنے ملک سے باہر جا کے تو تم لوگ رہ رہے ہو، ان فلیٹس میں رہ رہے ہو. اور ادھر بھی آپ لوگوں نے نتھیا گلی میں، اور یہ جو جھیکا گلی، اور ہر جگہ جو اپنے آپ نے محل تعمیر کی ہوئی ہیں، اور مری میں ادھر آ کے رہتے نا. خدا کے بندو، ادھر ہی لگاتے نا، ادھر ہی بزنس کرتے نا. وہ پیسہ ادھر ہی، ٹھیک ہے، جو کیا ہے نو پرابلم. آپ لوگ بہت پرانے بزنس مین ہو. انڈیا میں بھی آپ کے جو دادا پر دادا تھے، وہ انڈیا میں جب تھے جاتی عمرہ میں، تو وہ بھی پوری ہسٹری ہے. پھر آپ لاہور آئے، اور لاہور آ کے پھر آپ ادھر بس یہ ساری، یہ میں ادھر بیٹھا ہوں، یہ میری جگہ ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ اللہ پاک کی جو دنیا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری دنیا کی سیر کرو، جہاں جاؤ نظارے دیکھو. اللہ پاک کی جو ہے نا دنیا میں گھومو پھرو، کھاؤ پیو، لیکن حلال کا، حرام کا نہیں. تو یہ باتیں تو ختم نہیں ہوں گی. اینی وے، ذرا یہ میں ولاگ کے لیے آیا، تو میں نے کہا چلو آج ذرا
ہو سکتا ہے کل آخری روزہ ہو، تو میں نے کہا چلے ایک آدھ ویڈیو جو ہے نا چل رمضان کی چڑھا دیتے ہیں، لیکن یہ تو بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں نکل گئی۔ میری اگر نواز شریف صاحب آپ کو یا بی بی مریم آپ کو دل آزاری ہو، کسی کو دل آزاری ہوئی ہو، تو میں معذرت چاہتا ہوں اس کی، لیکن پلیز یہ بہتان لگانا چھوڑ دیں، عمران خان پہ بہتان لگانا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ ہم عمران خان کے چاہنے والے ہیں، یہ اس لیے نہیں، ہم نے سب دیکھا ہوا ہے دور، یعنی بھٹو صاحب کو بھی ہم نے دیکھا ہے، لیڈر تھے، پھر آپ لوگ جب آئے ہیں تو ہم پورا میں نظر رکھے ہوئے ہوں، اور جتنا بھی مطلب اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ دور ایسا تھا کہ وہ ریڈیو ہوتے تھے، ٹی وی بھی بلیک اینڈ وائٹ ہوتے تھے، بڑی بعد میں آئے کلر ٹی وی بھی، پرانی بات کر رہا ہوں، تو ہم اپنی بچپنے کی جوانی کی بات میں بتا رہا ہوں، تو وہ دور اور تھا۔ اب سوشل میڈیا ہے، اب جو بچے بھی جو صحیح تعلیم جنہوں نے کی ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں، اس لیے پلیز کتنا رہ لینا ہے، کتنی ہو گئی ہے اور کتنی باقی ہے، جس کا پتہ ہی نہیں ہے، ایک پل کا پتہ نہیں ہے، سانس ہاتھ اندر گئی تو باہر آنی ہے یا نہیں آنی، ان چیزوں کو ذرا غور کریں نا۔ تو میں بڑا فرینکلی سب کے ساتھ، سب دوستوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہی کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی کہ دیکھیں سب ماشاءاللہ، اب نواز شریف صاحب تھوڑے سمجھدار ہیں، بہت بڑے کنگ کانگ ہیں نا۔ زرداری صاحب، وہ ایک زرداری سب پہ پاری، زرداری صاحب، بے نظیر صاحبہ کے بارے میں بھی انہوں نے جو کچھ کیا ہے ہمیں یاد ہے، آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، زرداری صاحب ہاں بزرگ ہیں لیکن اتنے بھی بزرگ نہیں ہیں، ماشاءاللہ فٹ ہیں، ایسی کنڈی لے کے کبھی کبھی، ہاں میرا مطلب سمجھ ہی گئے ہوں گے زرداری صاحب آپ بھی۔ خیر بلاول تو بچہ ہے، ابھی ینگ جنریشن ہے، گرم خون ہے، لیکن فرینکلی آپ نے بھی کئی دفعہ حلف اٹھائے ہیں جی، اور آپ کے بیٹے نے بھی حلف اٹھائے ہیں جی، تو حلف اٹھانا خالی نہیں ہوتا نا، پریکٹیکلی اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے۔ اور یہ بار بار مودی، یہ مودی کیا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی، زرداری صاحب اور یہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ، میں سب کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، سب آپ لوگ ماشاءاللہ محب الوطن ہے، لیکن یہ مودی جو ہے، مودی، ارے مودی تم بھی سن لو نا یار، آج کل مودی نے داڑھی بھی بڑی کر لی ہے، بڑا سسٹم بنایا ہوا ہے، یہ بھی تو مطلب چائے شائے بیچ کے اور سارا سسٹم چلا رہا تھا نا پرانا۔ اور میں کسی سے نفرت نہیں کرتا، سارے انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ پاک نے سب کو اس دنیا میں دینا ہے، رزق بھی دینا ہے ان کو، مطلب سارا نظام چل رہا ہے، اللہ پاک چلا رہے، لیکن یہ جو غداری ہے نا، وطن سے غداری، یہ جو کرے گا اس کو اللہ پاک نہیں چھوڑیں گے، جو حرام کھائے گا، کسی کا حق مارے گا، اپنی قوم کا حق مارے گا، اللہ پاک نے، یہ مکافات عمل ہے، یہ دنیا جو ہے نا مکافات عمل ہے، یہ جہاں بھی جائیں گے، جدھر بھی جائیں گے، اب کوئی بھی نہیں چھوڑتا، کوئی بھی نہیں ہے، ہر کوئی بولے گا، انگلی اٹھائے گا، آواز کسے گا، کیا کرو گے؟
ہاں یہ کرو جو سب کہہ رہے ہیں، مرد کے بچے بنو سارے، جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ملک ہم سب کا ہے، ہم سب پاکستانیوں کا ہے، کسی کے ایک کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ. اور اس کو ایسے نہ سمجھے، یہ جتنی بھی عوام ہے نا، اس کو معمولی نہ سمجھیں آپ. یہ ایسی عوام ہے پوری دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں، یہ اپنا لوہا منواتی ہے، یہ امریکہ کو بھی آنکھ دکھاتی ہے. یہ عوام یہ کیا ہے، یہ گورے کیا ہے، یہ اگر صحیح ہیں ہمارے ساتھ اور صحیح لیول میں آ کے بات کرتے ہیں تو آئے، ادروائز وی ڈونٹ کیئر اینی باڈی. کیا بہت بڑی طاقت ہو، اصل طاقت اللہ پاک کی ہے. اللہ پاک کی جو طاقت ہے اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ہیچ ہے، یہ دنیا بھی ہیچ ہے. یہ پاور، یہ کون سی پاور کی بات کرتے ہیں آپ؟ یہ وہی امریکہ ہے. ہاں امریکہ میں تھوڑے پاکستانی ہیں، بہت ہے نا، ہمارے بھائی ہیں وہاں بزنس بھی کر رہے ہیں. ہاں جو عمران خان بھی بات کرتا ہے تو یہ تو نہیں اس لیے کہتا ہے کہ امریکہ کوئی ہمارا دشمن ہے. خدا نخواستہ برٹش، امریکنس، افریکنس یا جو بھی مطلب یہ جو یہود و نصارہ، ہنود، مشرکین، یہ اللہ کی مخلوق ہیں سارے. اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ یہ سارے ان کو اللہ پاک جو ہے نا، وہ جن کے نصیب میں اللہ پاک لکھتا ہے کلمہ، اللہ پاک جس کے نصیب میں کر دے وہ مسلمان ہو جائے. اخلاقی طور پہ آئیں، بے شک آئیں، موسٹ ویلکم. پاکستان میں آئیں، ہمارے پاکستانی پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. دنیا تو اللہ پاک کی ہے نا، یہ کسی گورے کی یا کالے کی نہیں ہے. جہاں اللہ پاک نے جس کا رزق لکھا ہے وہاں وہ اللہ پاک اسے دے رہے. اب نواز شریف صاحب کا رزق لکھا ہوا ہے نا، تو وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دھوکہ تو نہ کرے نا قوم سے، یعنی بیمار ہو کے چلے گئے، ٹھیک ہو گئے تو آ جائیں، موسٹ ویلکم. فیس کرے، ادھر تھوڑا ہی کوئی معاملہ ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں میں نے اپنے بیٹوں کو بھی کہا ہوا ہے، میں نے کہا دیکھو میرے لیے، مجھے تو 2 گز زمین چاہیے، کہیں بھی بیٹھ سکتا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ اللہ پاک نے میرے لیے نعمت بنائی ہے. میں کسی پہاڑ پہ بیٹھ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ جگہ میری ہے، کیونکہ میرا ملک ہے. کہیں بھی تھوڑی سی جگہ پہ میں بیٹھ گیا ہوں، وہ میری ہے نا، اور جب تک بیٹھوں گا تب تک میری ہے. میں اٹھ جاؤں گا، کوئی اور آ جائے گا، کوئی اور بیٹھ جائے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور جو بھی آئے گا اس نے جانا ہے. اب یہاں میں بیٹھا ہوں، ادھر ہی کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا، میں 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں، 2 بیٹھتا ہوں، میں چلا جاؤں گا، پھر کہیں اور بیٹھ جاؤں گا جا کے. وہ بھی جگہ میری ہے، وہ بھی میری ہے، وہ پہاڑ بھی میرے ہیں. جہاں میں جاؤں گا، جہاں بیٹھوں گا وہ میری ہے. جہاں اللہ پاک نے رزق لکھا ہے وہاں مجھے رزق بھی ملے گا. کیونکہ رزق کے معاملے میں انسان کو سوچنا نہیں چاہیے، محنت کرے، رزق جہاں اللہ پاک نے لکھا ہوتا ہے وہاں مل جاتا ہے. رزق خود پیچھا کرتا ہے انسان کا. تو اس لیے دوستو پیار محبت سے رہو، سب پیار محبت سے رہو. نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، خان صاحب کو چھیڑے نہیں، پنگا ہو جائے گا. یہ پنگے ہونے والی بات ہے، پنگے لینے والی بات ہے. آرام سے رہو، اپنا الیکشن کراؤ، نکالو سیٹیں. زرداری صاحب آ جاؤ نا میدان میں، ان کو ذرا عقل کے ناخن لینے دو. آپ نے بھی جگاڑ لگایا ایسا کہ سب کو ہی گھما کے بمیری بنا کے رکھ دیا. زرداری ایک زرداری ہے کہ سب پہ بھاری.
وہ باری کدھر، ابھی معاملہ نزدیک ہو رہا ہے زرداری صاحب. میں آپ یا کوئی بھی کب تک جی لیں گے؟ اس لیے آئے مل کے بیٹھے، ایک اسمبلی میں بیٹھتے ہو، بجائے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے کے نکالو سیٹیں، آؤ میدان میں کرا دو الیکشن. نہ کسی کو گالی دو نہ گالی گلوچ دو، گالی دینے کی ضرورت ہے. جو غریب لوگ ہیں، جو غریب عوام ہیں، جو ہاری ہیں، جو وہاں سندھ میں ہیں، جو ادھر بھی ہیں، جو ادھر بھی ہیں، جو ادھر بھی ہیں، جو ادھر بھی ہیں، ان سب کا خیال کرو. اور جو مال لے کے گئے ہو، جو شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ زرداری ہمارا پیسہ واپس کر دو، نہیں تو یہ لڑکانہ میں، کراچی میں، لاہور کی سڑکوں میں تمہیں گھسیٹوں گا. وہ معاملات جو ہے ان کو ریپیٹ بار بار نہ کراؤ نا. اب آؤ ختم، بولو لکیر ہے، جو کیا ہوا ہے اس کا حساب تو جو بھی ہونا ہے پتہ نہیں. اب وہ جتنا بھی ہے، جو بھی حساب ہے، تو الیکشن میں برابر کرو نا. الیکشن میں آؤ، پہلے سیٹیں نکالو، پھر جو بھی ہے جو بنتا ہے. اگر اب کدھر دو گے، شہباز شریف کدھر دے گا، کدھر کیا ہوگا. اگر رکھے ہوئے ہیں تو ادھر ہی لگاؤ، اپنے اداروں میں آؤ، محکموں میں آ کے کچھ نکالو بھائی، غریبوں ہی پہ خرچ کر دو. اللہ کے سامنے تو جواب دینا ہے نا بھائی. ہاں، ختم نہیں ہوتا، یہ بانٹنے سے بڑھتا ہے رزق، ختم نہیں ہوتا. لیکن حرام کا تو بانٹنے سے بھی نہیں نا. اب حرامی حرامی، چور 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 چور، حرامی حرامی حرامی، چور 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 لوگ کے تو فائدہ کیا عزت رہ گئی یار. چلو یار چھوڑو، اللہ سب کو جو ہے نا معاف کرنے والی ذات ہے رب کی. تو ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ سب کی غلطیاں معاف فرما، اور اس ملک کے بارے میں سوچو. اس لیے کہ یہ ٹیلے ہیں نا، یہ پہاڑ ہے، ان پہاڑوں میں بھی خزانے ہیں، اور اس ریت میں بھی. آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ انڈس ریور میں ابھی میں بیٹھا ہوں، انڈس ریور کے پاس جو سندھ میں جا کے نکل رہا ہے، اور یہاں سونا ہی سونا ہے. اتنا گولڈ ہے نا، اتنا سونا ہے اس ملک میں، ایسے ایسے خزانے ہیں. ایسے تو نہیں تم لوگ جو ہے نا بس پاگل ہو گئے ہو یار سارے. الیکشن کراؤ خدا کے بندو، اور جلدی کراؤ، پیار محبت سے کراؤ. تو چلیں اب چلتے ہیں، میرے خیال میں بہت لمبی ہو گئی ہے بات، تو پھر کبھی انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. بار کہ میں گائے آتا جاتا رہوں گا جب تک زندگی ہے، تو آپس میں ملتے رہیں گے، اور خوش رہیں، آباد رہیں. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ جو تھوڑی سی ہے، ہنس کھیل کے آپس میں پیار محبت بانٹیں، چھوڑیں جھگڑوں کو، الیکشن کرائیں. السلام علیکم.